بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے ان سے ثعلبہ بن ابی مالک نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی خواتین میں کچھ چادریں تقسیم کیں۔ ایک نئی چادر بچ گئی تو بعض حضرات نے جو آپ کے پاس ہی تھے کہا، یا امیر المومنین، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہیں۔ ان کی مراد آپ کی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ام سلیط رضی اللہ عنہ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ یہ ام سلیط رضی اللہ عنہ ان انصاری خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ احد کی لڑائی کے موقع پر ہمارے لیے مشکیزیں پانی کے اٹھا کر لاتی تھیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، حدیث میں لفظ تزفرو کا معنی یہ ہے کہ سیتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2881۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوتی تھیں۔ مسلمان فوجیوں کو پانی پلاتی تھی، زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی، اور جو لوگ شہید ہو جاتے انہیں مدینہ اٹھا کر لاتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2882۔ بشر بن مفضل نے بیان کیا، ان سے خالد بن ذکوان نے اور ان سے ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں۔ مجاہد مسلمانوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھا کر مدینہ لے جاتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2883۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر لگا تو میں ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکال لو۔ میں نے کھینچ لیا تو اس سے خون بہنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عبید ابو عامر کی مغفرت فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2884۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیداری میں گزاری۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا، کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو رات بھر ہمارا پہرا دیتا۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ہتھیار کی جھنکار سنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون صاحب ہیں؟ آنے والے نے کہا، میں ہوں سعد بن ابی وقاص، آپ کا پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی اور آپ سو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2885۔ ابو بکر نے خبر دی، انہیں ابو حسین نے، انہیں ابو صالح اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو اسرائیل اور محمد بن جحادہ نے ابو حسین سے مرفوع نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2886۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے خبر دی، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، اشرفی کا بندہ اور روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش، جو نہ دیا جائے تو غصے ہو جائے۔ ایسا شخص تباہ سرنگوں ہوا، اس کو کانٹا لگے تو خدا کرے پھر نہ نکلے۔ مبارک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں غزوے کے موقع پر اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں اور اس کے قدم گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں۔ اگر اسے چوکی پہرے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری تندہی سے لگا رہے، اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فرض شناسی سے لگا رہے، اگرچہ زندگی میں غربت کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو کہ اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ اسرائیل اور محمد بن حجادہ نے ابو حسین سے روایت مرفوعاً نہیں بیان کی ہے، اور کہا کہ قرآن مجید میں جو لفظ تعاصا آیا ہے، گویا یوں کہنا چاہیے کہ فاتعصہم اللہ، اللہ انہیں گرائے ہلاک کرے۔ طوبہ فعلا کے وزن پر ہے۔ ہر اچھی اور طیب چیز کے لیے واو اصل میں یا تھا، طیبی پھر یا کو واو سے بدل دیا گیا اور یہ طیب سے نکلا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2887۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا تو وہ میری خدمت کرتے تھے، حالانکہ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے۔
جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہر وقت انصار کو ایسا کام کرتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کہ جب ان میں سے کوئی مجھے ملتا ہے تو میں اس کی تعظیم و اکرام کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2888۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے مطلب بن حنطب کے مولا عمرو بن ابی عمرو نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر غزوے کے موقع پر گیا، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، پھر جب آپ واپس ہوئے اور احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا۔ اے اللہ، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2889۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا تھا، موسم گرمی کا تھا، ہم میں زیادہ بہتر سایہ جو کوئی کرتا اپنا کمبل تان لیتا۔ خیر جو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام نہ کر سکے تھے، اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے ہی اونٹوں کو اٹھایا، پانی پلایا اور روزے داروں کی خوب خدمت بھی کی اور دوسرے تمام کام کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اجر و ثواب کو روزہ نہ رکھنے والے لوٹ کر لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2890۔